یا مہدی ادرکنا یا مہدی ادرکنا۔ پیغمبر گرامی اسلام خود مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں جہاں پیغمبر لوگوں کے لیے دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ایسے عالم ایک عرب بدو آیا اور آ کر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوا اور آ کر حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دی، جتنی گالیاں دے سکتا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام کو غصہ آیا کہ یار اس میں اجازت نہیں، ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ فرمایا نا، خاموش ہو، سنو۔ اور یہ بولتا رہا، جتنی توہین کر سکتا تھا، جتنی گستاخی کر سکتا تھا، جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے دی، یہاں تک کہ اب اس کے پاس کہنے کی کوئی بات نہیں بچی اور اب خاموش ہو کر پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا جواب دیں گے۔ بہت دیر تک کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ پیغمبر کیا جواب دیتے، لیکن ختمی مرتبہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب اسے لگا کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دیں گے، اس نے سر جھکایا اور مسجد سے واپس چل پڑا۔ ادھر یہ واپس چلا اور دروازے کے قریب پہنچا، ادھر لبہائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی۔ آقا کے لب ہلے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹو۔ میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک تلوار نکلی، تلوار نکالی اور توڑتا ہوا پہنچا اور قریب تھا کہ اس کا سر کاٹ دے، لیکن سامنے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ کیا دقیق اندازہ ہے ختمی مرتبہ کا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق ہوتا تو جان جا سکتی۔ امیر المومنین آئے، ادھر تلوار چلنے لگی اور سامنے سے جب حضرت آئے اشارہ کیا، رکو، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ کہ قتل کروں گا۔ کیوں قتل کرو گے؟ کہ رسول اسلام نے کہا۔ کہ کیا کہا رسول اسلام نے؟ کہا رسول اسلام نے فرمایا کہ اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ میں پہلے اس کی گردن ماروں گا، پھر اس کی زبان کاٹ کے لے کے جاؤں گا ختمی مرتبہ کی بارگاہ۔ امیر المومنین نے پوچھا بتاؤ پیغمبر نے ایسا کیوں کہا؟ یہ جو کہا اقطعوا لسانہ کیوں کہا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ پیغمبر نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا یا یہی کہا؟ کہ یہی کہا۔ کہ اچھا تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ اب حضرت بڑے اور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پوری غربت، افلاس اور فقر کی داستان اس شخص کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا حاجت، کچھ ضرورت ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ جیسے اس نے خلاف توقع یہ بات سنی کہ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں، امیر المومنین آئے، کیا کہہ رہے ہیں، ایک شخص تلوار لے کے آئے، عجیب و غریب سی صورتحال ہے نا۔ ایسے میں تلوار چلانے والے شخص کو روک کر علی کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ پھٹ پڑا، کہا علی اسی لیے تو مجھے غصہ آیا، یہ شخص جس کا نام محمد ہے کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود عیش و آرام میں ہے، مگر اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے کہ خود سب کچھ ہے لیکن ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی اسی مدینے میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں۔ مولا متقیہ نے فرمایا کہ تجھے غلط فہمی ہوئی، اگر تو ابھی میرے ساتھ رسول اسلام کے گھر چلا جا تو جا کے دیکھے گا کہ تمہارے گھر، رسول اسلام کے گھر میں تم سے زیادہ فقر و فاقہ ہے، اور جہاں تک تمہاری مشکل اور پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں رسول اسلام سے اظہار کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا۔ پھر اگر وہ تمہاری مشکل آسان نہ کرتے تب تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا، توہین کرتے، گالی دی تم نے۔ اب جب کہ تمہاری مشکل کا مجھے پتہ چلا ہے، امیر المومنین نے جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم و دینار کی تھیلی نکالی اشرفیوں کی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اور یہ محمد مصطفیٰ کے غلام علی ابن ابی طالب کی طرف سے
یہ میرے سردار کی طرف سے. جیسی مشکل آسان ہوئی، پریشانی دور ہوئی، غلط فہمی دور ہوئی، اب ہنستا مسکراتا چل پڑا اور کہا کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا. یہ محمد تو کتنے کریم ہیں کہ ان کے مکتب کے پروردہ افراد، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی وہ بن مانگے عطا کرتے ہیں. میں غلط سوچ رہا تھا ان سے متعلق. یہ چلا گیا. لیکن جو تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ غصے سے یہ شخص پلٹا پیغمبر کے پاس اور جا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی ابن ابی طالب نے اسے مالا مال کر دیا، درہم و دینار کی تھیلی دے دی. جیسی ختم مرتبت نے سنا تبسم فرمایا، مسکرائے. جب مسکرائے تو شکوہ کرنے والے کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ مسکرا، کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا. کہ ایسے کاٹی ہے کہ اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری توہین نہیں کرے گا. کلام ایک ہے، ایک تو لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، لیکن ایک کیا سمجھا اور دوسرا کیا سمجھا. ایک جو سمجھا وہ تلوار لے کے چل پڑا، اور دوسرا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کلام خدا کو اور کلام رسول کو علی اور علی ابن ابی طالب کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، امن بن جائے گا، سلامتی بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہم نے کلام خدا کو سمجھنے کی کوشش کی اور کلام رسول کو، تو آج ہم بھی ڈنڈے لے کر کسی انسان کا سر توڑ رہے ہوں گے، کسی بس کو جلا رہے ہوں گے، کسی رکشے کو توڑ رہے ہوں گے، آگ لگا رہے ہوں گے. یہ پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بعد ہے دین ملا میں اور دین مولا میں. دین مولا فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد.